ماں کی بددعا نے کیسے ایک عبادت گزار بندے کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری تاریخ انسانی میں صرف 3 بچوں نے گہوارے میں گفتگو کی۔ ان 3 بچوں میں ایک تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے والا بچہ، جبکہ تیسرا جریج کی گواہی دینے والا بچہ۔ اس قصے کی تفصیل یہ ہے کہ جریج جو بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی بڑے عابد اور زاہد گزرے ہیں، انہوں نے عبادت کے لیے آبادی سے باہر ایک جھونپڑی نما گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھے کہ ان کی والدہ ایک لمبی مسافت طے کر کے ان سے ملنے آئیں اور آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، یا الہی، میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور میں اس وقت تیری عبادت میں مشغول ہوں۔ ماں کو جواب دوں یا تیری عبادت میں مشغول رہوں؟ بہرحال وہ اپنی ثوابدید کے مطابق نماز پڑھنے میں مشغول رہا اور ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا، لہٰذا ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر وہی ہوا۔ اس وقت جب جریج نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، یا الہی، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، ادھر میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اسی کشمکش کے باوجود وہ نماز میں مشغول رہے۔ ماں واپس چلی آئی۔ تیسرے دن جب ماں پھر سے آئی اور اس نے پھر سے جریج کو عبادت میں مشغول پایا تو ماں نے آواز دی، بیٹا جریج۔ جریج نے پھر دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میری ماں، میری نماز، اور وہ چپ چاپ حسب معمول نماز پڑھنے میں مشغول رہا اور ماں کی صدا کا جواب نہیں دیا۔ ایسے میں ماں کے منہ سے بددعا نکلی، خدایا اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی ماں بددعا کر کے واپس چلی گئی۔ بنی اسرائیل میں جریج کے بارے میں چمگوئیاں ہونے لگیں۔ وہ جریج کی عبادت پر حسد کرنے لگے۔ انہوں نے خود تو جریج کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، البتہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جریج کو اپنی پستی تک اتار لائیں تاکہ وہ بھی ان کی طرح فحاشی و بدکاری میں مبتلا ہو کر فاسق و فاجر بن جائے۔ بنی اسرائیل نے حدود الہی پامال کر کے پردے کی اہمیت کو فراموش کر دیا تھا، لہٰذا عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط شروع ہو گیا تھا۔ مردوں کی مجلس میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے شریک ہونے لگیں اور مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اسی وجہ سے ان میں زناکاری و بدکاری اور سرکشی و طغیانی کی وبا پھیل گئی۔ جریج کی ماں کی بددعا کے بعد بنی اسرائیل ان کی پاکیزگی کو داغدار کرنے کی منصوبہ سازی کرنے لگے۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ لوگ خوبصورتی میں اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے دام و فریب میں پھانس لوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ اس فاحشہ نے خوب بناؤ سنگھار کیا اور جریج کی خدمت میں جا پہنچی اور ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اب فاحشہ نے ایک اور چال چلی، وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریج کی جھونپڑی کے پاس رہتا تھا۔ اس چرواہے نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ بنی اسرائیل جریج کو رسوا کرنے کی طاق میں تھے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ جریج پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے جریج کو عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا اور عبادت گاہ کو مسمار کر دیا اور جریج کو بری طرح سے زد و کوب کا نشانہ بنایا۔ جریج نے پوچھا کہ تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ تم نے اس بدکار عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور یہ بچہ تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے۔ جریج نے کہا، ٹھہرو، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ اس بچے کو ان کے پاس لے آئے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ جریج نماز پڑھ کے بچے کے پاس آیا اور اس نے بچے کا پیٹ دبا کر پوچھا، بتا اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ خدا کی قدرت سے وہ شیر خوار بچہ بول کر کہہ اٹھا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ بچے کی گفتگو سنتے ہی لوگ سخت نادم و پریشان ہوئے اور جریج کو بوسہ دینے لگے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے سے بنا دیں گے۔ جریج نے کہا، نہیں، بلکہ مٹی سے ویسی ہی بنا دو جیسی یہ پہلے تھی۔ لوگوں نے جریج کی جھونپڑی پہلے کی طرح بنا دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نیک اور عبادت گزار آدمی کی دعا خدائے بزرگ و برتر قبول فرماتے ہیں۔ یہ بھی پتا چلا کہ آدمی جتنا بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو، والدین کو راضی رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ والدین کی دعا اور بد دعا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔